گنیش وسرجن کے پیش نظر شہر حیدرآباد میں اس سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نکالے جانے والے مرکزی میلاد جلوس 12 ربیع الاول 28 ستمبر کے بجائے 1 اکتوبر بروز اتوار 12 بجے دن تاریخی مکہ مسجد سے نکالا جائے گا۔ یہ اعلان آج منگل کے روز مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے صدر مولانا سید شیخن احمد قادری کامل پاشا شتاری، معتمد مولانا سید خادر محی الدین قادری جنید پاشا، کنوینر مرکزی میلاد جلوس مولانا حافظ محمد مظفر حسین قادری بندہ نوازی، جوائنٹ کنوینر مولانا سید آل رسول قادری الجیلانی حسن پاشا اور دیگر ذمہ داران نے اس ضمن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی میلاد جلوس تاریخی مکہ مسجد سے چار مینار، گلزار ہاؤس پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، چتہ بازار، پرانی حویلی، منڈی میرالم، اعتبار چوک، بی بی بازار سے مغل پورہ پر قبل نماز اثر اختتام کو پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ میلاد مصطفیٰ کے ضمن میں پیام امن و محبت کو عام کیا جائے گا، جبکہ جلوس کے دوران نمازوں کے اوقات میں مساجد میں باجماعت نمازوں کی ترغیب دی جائے گی۔ میلاد ریلی میں شہر کے سرکردہ علماء کرام، مشائخ الزام اور ذمہ داران کی نگرانی میں نظم و ضبط کی برقراری کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایک مثالی منفرد میلاد ریلی کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ، محبت شہ ذیشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد پاک کا جلوس نکالا جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تاریخ آپ تمام کے سامنے عرض کروں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں قائدین مجلس جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی بے باک قیادت اور نمائندگی پر الحمدللہ یہ جلوس ممکن اور طے پایا۔ انشاءاللہ العزیز 1 اکتوبر بروز اتوار 15 ربیع الاول کو میلاد جلوس نکلے گا۔ مزید تفصیلات کنوینر جلوس جناب حافظ مظفر صاحب آپ تمام کے سامنے بیان کریں گے۔ روٹ اور وقت کا تعین انشاءاللہ حافظ صاحب سے آپ سنیں گے، اور تمام عشاقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ جلوس بڑے زور و شور کے ساتھ، نظم اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ نکالا جائے گا۔ تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس سال مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے نام سے ایک نئی کمیٹی تشکیل پائی، اور اس کمیٹی کے تمام اراکین نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد سے مرکزی میلاد جلوس نکلے گا۔ اس کی تاریخ بروز اتوار 1 اکتوبر مطابق 15 ربیع الاول طے پائی ہے۔ 12 بجے دن تاریخی مکہ مسجد سے جلوس کا آغاز ہوگا، جو گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، چھتہ بازار، منڈی میرالم روڈ، اعتبار چوک سے ہوتا ہوا مغل پورے پر اختتام کو پہنچے گا۔ انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کی جائے گی کہ قبل نماز عصر جلوس کا اختتام ہو جائے، اور اس جلوس میں ہر سال جو تنظیمیں شامل رہتی تھی وہ تنظیمیں بھی شامل رہیں گی۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے ذمہ داران ان تمام تنظیموں سے رابطے میں ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دیگر نئے کئی تنظیمیں ہمارے سے ربط پیدا کیے ہیں جو اس جلوس میں شامل ہونے والے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کافی کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلوس میں موجود رہیں گے۔
کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شہر حیدرآباد کی تاریخ کا ایک منفرد اور مثالی میلاد جلوس رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پیغام محبت و امن کو عام کیا جائے گا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ آپ کے احادیث شریفہ کو کے ذریعے امت المسلمین کے علاوہ برادران وطن تک بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ کمیٹی کے اراکین مل کر اس جلوس کے کامیاب انعقاد کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے عہدیداران و ذمہ داران و مشائخ نظام و علماء دین اور معزز مختلف چینل سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، آج یہ پریس کانفرنس حضرت العلامہ مولانا سید شیخن احمد شتاری صاحب قبلہ المعروف کامل پاشا صاحب تو معتمد مرکزی میلاد جلوس کمیٹی مولانا سید خادر محی الدین جنید پاشا صاحب، سیف باخری صاحب، احمد عبدالحق خان صاحب، مولانا منشاد پاشا خادری صاحب، مولانا سلطان احمد صاحب، مولانا عرفان اللہ نوری صاحب سیف انیس ملت، اور ہمارے ہر دل عزیز جو ہمیشہ سے جو جلوس کی ابتدا ہے اس کے ایک سرگرم تنظیم کے جو ہے سربراہ مولانا عبدالعزیز خان صاحب طاہر اور جملہ تشریف فرما حضرات، آج یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حسنین پاشا قبلہ جوائنٹ کنوینر سید آل رسول حسنین پاشا قبلہ برادر عزیز اور جملہ تشریف فرما مشائخ نظام، اگر کسی کا نام مجھ سے چھوٹ پا رہا ہے تو پھر ہمارے صدر صاحب ان کو مخاطب کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا شجاع الدین افتخاری صاحب قبلہ جو ہماری تنظیم کے جو ہے سرگرم محرک سربراہ شخصیت ہے، تو یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دنوں سے عوام الناس بلکہ بالخصوص اہل سنت الجماعت کے جو ہے اشاخان جو اہل سنت الجماعت اور میلاد پاک کے جشن منانے والوں میں اس قسم کی تشویش پائی جا رہی تھی کہ مرکزی میلاد جلوس اب کے نکل رہا نہیں نکل رہا تو کیسا، کیوں کہ اتفاق سے دوسرے برادران وطن کا جلوس بھی 12 ربیع النور کے دن ہی ہے۔ تو اب یہ ہم غور و خوض کرنے کے بعد، ہمارے قائدین سے بھی غور و خوض کرنے کے بعد، تبادلہ خیال کرنے کے بعد کہ جتنے بھی مشائخ نظام ہیں سب کے مشترکہ رائے سے یہ عمل طے پایا کہ اسلام بغیر سیکریفائس کے جو ہے نہ پھلا نہ پھولا، تو ہر جگہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ہین حیات سے ہی سیکریفائس، تو پھر کیوں جب ہم آقا کے غلام ہیں تو کیوں ہمارے جلوس کو اس دن کے لیے ملتوی کر کوئی اور دن کا انتخاب کیوں نہ کرے کہ دوسرے برادران وطن کو بھی جو ہے آزادی کے ساتھ ان کا جلوس اور ان کی عید منانے کا موقع کیوں نہ فراہم کرے۔ تو اس لیے طے کر متفقہ آراء سے ہم نے 12 ربیع النور کے جلوس کو ملتوی کر 15 ربیع الاول کو جو ہے اس جلوس کا جو ہے انعقاد عمل میں لانے کی پوری کوشش اور آپ کے ذریعے جو ہے چینل کے ذریعے عوام الناس کو اطلاع کرنے کے لیے پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ سالہ گزشتہ کی طرح یعنی حزب عملدار آمد قدیم جو اہل سنت الجماعت کے اشاخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو جلوس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا، ویسے ہی جلوس اب کے بار بھی کچھ نئے عہدیداروں کے ساتھ، نئے نوجوانوں کے ساتھ ایک نئی کمیٹی تشکیل پا کر ویسا ہی جلوس انشاءاللہ تعالی عزیز بمقام مکہ مسجد سے جو تاریخی مکہ مسجد ہے، اور جلوس بھی تاریخی رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب اس جلوس میں نوجوانان اہل سنت اور مشائخ نظام بھی شامل ہو چکے ہیں، پہلے سے ہی شامل تھے، ہمیشہ سے شامل تھے، مگر اب قیادت کی باغ دوڑ جو ہے نوجوان مشائخ نظام کی ہاتھ میں جو ہے متفقہ آراء سے جو ہے سونپ دی جا رہی ہے۔ تو یہ جوش بھی ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ، جیسا کہ کسی نے خوب کہا، اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزلیں آسمانوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ایک سینئر موسٹ اس جلوس کے حصہ جو بنتے تھے ہمارے نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ کہیں دوسرے طرف جانے کی وجہ سے اپنے صاحبزادوں کو جو ہے بھیجا ہے، تو ان کا بھی ممنون و مشکور ہے۔ تو اشاخان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ گزارش کرتا ہوں
کہ جو 12 ربیع النور کو جو جلوس نکلتا تھا اس سال کے لیے خالی وہ 15 ربیع النور کو جو ہے جلوس نکلے گا تاریخ مکہ مسجد سے، اور اس کی جو سرکاری کیلنڈر کی جو تاریخ رہیں گی وہ 1 اکتوبر رہے گی، اور دن رہے گا اتوار کا، اور 12 بجے 12:30 بجے تک جتنے بھی مقامات سے جلوس پورے مکہ مسجد کے پاس جمع ہوں گے، چاہے یاقوت پورہ ہو، رین بازار ہو، باغ جہرا ہو، کوٹے پلی ہو، فلک نما ہو، انجن بولی ہو، پہاڑی شریف ہو، بارکس ہو، جتنے بھی کالے پتھر ہو، فتح دروازہ ہو، ہر طرف سے جلوس جو ہے نکل کر جو ہے مکہ مسجد کے پاس جو ہے اجماعی شکل کو جو ہے اختیار کریں گے، مرکزیت میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر وہاں سے 12:30 1 بجے اب وہ کون جھنڈی دکھائیں گے، وہ صدر صاحب، محتمہ صاحب اور اراکین کمیٹی جو ہے اس کا جو ہے منتخب کریں گے، اعلان اس کا جو ہے آئندہ پھر پریس کانفرنس کے ذریعے آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہیں گی مسلسل، تو اس میں اعلان کیا جائے گا صدر محترم کی طرف۔ تو اب یہ جو جلوس حزب سابق کی طرح جو روٹ رہیں گے وہ مکہ مسجد سے شایان شان طور پر نکل کر چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، سالار جنگ میوزیم سے ہوتا ہوا ادھر نہیں جانا ہے، محتمہ صاحب کریکشن بھی کریں، تو مدینہ سرکل کے پاس سے چھتا بازار میں ٹرن ہوگا، چھتا بازار سے جو ہے پھر پرانی حویلی، پھر وہاں سے جو ہے میرالہ منڈی سے ہوتا ہوا حزب سابق جو ہے مغل پورہ جو سابقہ والٹا ہوٹل تھی اب نہیں رہی، تو وہاں پر جا کر جو ہے اسٹیج پہ علماء دین کے خطابات کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ جو ہے اختتام پذیر ہوں گا، اور قبلت اثر جو کھانے وغیرہ کھلائیں گے، جو اسٹیج وغیرہ لگیں گے، ہاں جو لائٹنگ وغیرہ لگے گا، اس کا کیا رہے گا؟ کس کی جگہ کھانے کا رہے گا، ڈیکوریشن وغیرہ سب انشاءاللہ جو ہے یہ جو دوسرے برادران کا وطن کا جو جلوس ہے اس کے بعد ہی جو ہے انشاءاللہ ڈیکوریشن بھی ہوں گے، خوب سجایا بھی جائیں گا، تام کے اہتمام بھی ہوں گے پورے گے، اور اس سے پہلے مساجد میں محافلیں جو ہے منعقد ہوں گی، جلسے منعقد ہوں گے برابر، وہ سب ہوں گا 12 ربیع النور کی دن۔ 12 کے دن تو لوگ جیسے اسپیکر وغیرہ لگاتے ہیں، سجاوٹ ہوتی، کھانے کھلاتے ہیں، اس کے لیے وہ سب یعنی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر کسی کو ڈسٹرب بھی بغیر کر سکتے ہیں، تو کھانا روز کھلاؤ، 12 ربیع النور کو تو خوب کھلائیے، اہل عقیدت تو خوب کھلاتے ہیں، آقا کے غلامی کا ثبوت اور اٹوٹ وابستگی کی خاطر وہ سب اپنی جگہ پر ایسا کھانا کھلائیے کہ تاکہ دوسرے برادران ہوتے ہیں کہ کسی انسان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتا، راستے وغیرہ بغیر روکے کے بغیر ڈسٹربنس ہو کے وہ کر سکتے ہیں، مگر جلوس کے بارے میں جس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں آئندہ پھر بات کریں گے، کیا سجانا، کب سجانا، کہاں کھلانا، کہاں پلانا، کیا پکانا، وہ سب بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ فی الوقت جو ہے جلوس کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے اسی پر آج اختتام کریں گے، تو شایان شان پیمانے پر بولیے رکاوٹ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، صرف راستوں کی رکاوٹ کے لیے روک ٹوک ہے، سجانے کے لیے روک ٹوک کچھ بھی نہیں، سجایا جو جاتا تھا وہ راستے میں رکاوٹوں کے ساتھ بھی سجایا جاتا تھا مگر حالات الگ ہوتے تھے۔ اب اس مخصوص موقع پہ اتفاق سے دوسرے برادران کی وطن عزیز کی جو ہے وہ کچھ تقاریب ہونے کی وجہ سے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا کے باقی سجانا تو چوطرف سجا سکتا ہے بغیر کسی کے راستے کو تکلیف دے کے کہیں بھی سجا سکتے ہیں۔ جی صاحب یس تو دل میں ایک شبہ ہے، شک نہیں آپ کی کمیٹی کے اوپر؟ نہیں، ہماری کمیٹی کسی کے پریشر میں کام کرنے والی کمیٹی نہیں ہے، یہ عشاء خان اور مجاہدین اہل سنت جماعت کی کمیٹی ہے اور مشائخ نظام اور علماء دین پر جو ہے مشتمل کمیٹی ہے۔ یہ کمیٹی کو نہ کسی پولیس کا خوف ہے نہ کسی اور طاقت کا خوف ہوتا، یہ آقا کے عشق میں جو ہے جشن منانے کا جو ہے اہتمام کرتی ہے، تو آقا کے عشق میں جس کو دلوں میں رہتا ہے اس کو کسی قسم کا پریشر اور خوف نہیں ہوتا۔ جی نہیں، صوفی کوئی ایک منٹ، صوفی یہ بھی صوفی ہے، صوفی کوئی ایک تنظیم کا نام نہیں ہے، صوفی کا جو فل فارم ہے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، یعنی جتنے بھی اہل سنت والجماعت کی جو شاخیں تنظیمیں ہیں وہ سب کو یکجا کر ایک لوگوں کو بولنے کے لیے آسانی ہونے کے لیے وہ بنائے ہوئے کہ صوفی کوئی وہ بھی ایک کوئی پورا ملا کے ایک تنظیم نہیں ہے، سب ملا کے جو ہے پلیٹ فارم تھا وہ ایسا۔ تو یہ ابھی بھی اس میں کون ہے، اب آپ جب صوفی بول رہے ہیں اس میں کون صوفی میں نہیں سو ہے؟ عبدالعزیز صاحب، امشاد صاحب، شجاع صاحب، جنید پاشا، کامل پاشا، حسین پاشا، یہ سب پورے بانیان میں سے، عرفان اللہ نوری صاحب، یہ جتنے بھی نعمت اللہ خاضری صاحب، یہ جتنے بھی سب ہے، تو پرٹیکولرلی کوئی صوفی بول کے ایسا وہ نہیں ہے، مطلب یہ سب ہے۔ اب ہم اور ایک آپ کو دیتے ہیں آج ایم جیسی مرکزی میلاد جلوس کمیٹی بھی معافی SUFI تھا، یہ ایم جیسی تھی، سب ایک ہی تھے، کوئی ایسا غیر نہیں ہے، پورے اہل سنت والجماعت کے سپاہی ہیں الحمدللہ، پورے سب ایک ہیں، سر کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ اتفاق سے آپ کو جو لیٹر پیڈ دیا گیا وہ اس نام سے دیا ایک ہی ہے۔ وہ لوگ یہ کیا ڈیٹ کی وجہ سے وہ لوگ اتفاق نہیں کر رہے؟ نہیں، ڈیٹ کی وجہ سے اتفاق اختلاف کا نہیں ہے، کسی کی طبیعت خراب رہتی ہے،
अब किसी की कोई मसरूफियत रहती, इस वजह से नहीं है, मतलब बाकी और कोई किसी की तरफ का कोई इख्तलाफ या इत्तेफाक ना इत्तेफाक कुछ भी नहीं है। आका का जुलूस है। और फिर दूसरी चीज़, अब की कोई मसरूफियत है, जैसा रहमतुल्लाह खादरी साहब क़िबला है, आउट ऑफ चले गए, अनवर अहमद साहब है, मदीना शरीफ चले गया, सुबह इत्तेफाक हुआ, तो इसमें कोई किसी का इख्तलाफ और इत्तेफाक नहीं है। जो जो है कि उन्होंने निकलने की कोशिश करी, तो वैसे चीज को उनसे रोकने अपील के करते लिए हैं, बिल्कुल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बराबर हमारी जो मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी है उसकी कई शाखें भी जो है अमल में आएंगी और वॉलंटियर्स भी रहेंगे इंशाल्लाह। हम अवामुन्नास से सब में पहले तो आपके चैनलों के जरिए गुजारिश करते हैं, बिलखुसूस जोशले नौजवानों से, कि वो हालात को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हमेशा 12वीं शब को जो बाहर निकलते थे, अब निकलने की जरूरत नहीं है, इस बात से कि दूसरों के तकारीब रोड चलते रहते हैं कि एक हम जो जुलूस को मतलब पोस्टपोन करने का मकसद ही है कि अमन और ज़ब्त को जो है बरकरार रखा जाए, अमन और आमान की दिल की गहराइयों से तबलीग की जाए, ये हमारा मकसद था। तो अब वो मकसद भी, इसलिए हम नौजवानों से भी उसी मकसद के लिए गुजारिश करेंगे कि अपना जोश और जज्बा जो 12 रबी नूर की जो है शब को मनाते थे, वो 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह ज़रूर, जैसा कि 15 रबी नूर को जुलूस है, तो उससे एक दिन पहले ज़रूर जश्न मनाते हो जुलूस में शामिल होते हैं, पुलिस का वैसे ज़रूर रहेगा इंशाल्लाह। और बेहतरीन बंदोबस्त जो है पुलिस वाले हमको तयक़ुन दिए हैं कि बेहतरीन जो है शाय निशान बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। जो सेक्रीफाइस करे हैं मुसलमाना ने हैदराबाद और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के जो जिम्मेदारों की तरफ से जो सेक्रीफाइस, जो कुर्बानी दिए हैं, कि वो कभी खाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह। बेहतरीन खूबसूरत रंग लाएगी वो, और इत्तेहाद के लिए भी, अमन व ज़ब्त के लिए भी, एक दूसरे शहरियों के दिलों में अपनी मोहब्बतों को समाने के लिए भी और बेहतरीन काम में आएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे अब्दुल अजीज खान जी, सीपी साहब से जो नहीं, एक मिनट, सीपी साहब से जो मीटिंग हमारी कुछ नहीं, मरकजी मिलाद जुलूस की एप्लीकेशन देने के लिए गए थे। क्यों? कि जुलूस बड़े पैमाने पे होता तो किसी एक इहाते में देने के बदल जो है मरकजी हाफिज को, जो है कमिश्नर पुलिस को, जो है दरख्वास्त देने गए थे, कोई डिस्कशन के लिए नहीं गए। सर पहले झंडियों को ले लेके कुछ जो है ना, क्या है मतलब 2 फेस्टिवल एक साथ, वो झंडों को लेके ना इत्तेफाक नहीं होना के तो जुलूसों का एहतमाम किया गया था 2008 से, क्योंकि हम रहते इधर ही है कि मादाना पेट में 2004 में ये झंडी निकालने पे, झंडी लगाने पे झगड़ा हुआ था, गली गली जुलूसा निकलते थे। तो हम ये करें कि पूरे गलियों से आके एक जगह जमा होकर जितना चाहे जश्न मनाए आखे की मोहब्बत में बोलकर एक रूट तय करे थे, जिसमें हमारे अब्दुल्ला खान साहब भी जो है शुरू से जिम्मेदार और बानियन में रहे। तो ये इसकी इब्तिदा ये थी कि वो झगड़े पंचायत खत्म करेंगे। तो अब झगड़े पंचायत में समझता हूँ, क्योंकि 2008 से अल्लाह के करम से शायना शान जो है जुलूस निकल रहा है, तो अब अल्लाह के करम से जो है लोगों को समझ में आ गया कि जो है ये कोई भी एक दूसरे के साथ तगदू नहीं करना है, इसलिए जो हमने एहतमाम किया। सब एकदम 50 का 21 का मतलब अपील वही है कि इन हालात में वैसा निकलने की जरूरत नहीं है। 12 रबी नूर के बाद मैंने 15 रबी नूर की शब में इंशाल्लाह जरूर निकलिए। जो अपने शायन शाम एहतमाम करते थे जश्न मनाने का, वैसे एहतमाम इंशाल्लाह करेंगे, ये गुजारिश है नौजवानों से खास तौर से।